قرآن کے تعلق سے بہت کچھ یہ بھی ہماری سمجھ نہیں آ رہا کہ کون سا مضمون ہے جو 5 منٹ پورا ہوتا ہے. رومال ہٹا نہیں. تو کون سا مضمون ایسا لیں جو 5 سے 7 منٹ میں پورا ہو جائے. مفتی عثمان صاحب نے کہا ایک بات آپ کہہ دیجئے، شاید ہم ہی سے وہ کہلوار ہیں، بات ان کو کہنا چاہیے. اور اخیر میں مفتی اسد الدین صاحب نے اس بات کی طرف اشارہ بھی کیا. آج کل اچھا پڑھنے کا رواج کم ہو رہا ہے. ایک طرف بڑھ بھی رہا ہے، ساؤتھ وغیرہ میں تو بڑھ رہا ہے، اور ماشاءاللہ امام حرم کے طرز پر بھٹکل وغیرہ ہے، کرناٹک وغیرہ، بمبئی، مہاراشٹر، ادھر رجحان بہت بڑھ رہا ہے کہ لوگ امام حرم کے طرز پر پڑھتے ہیں. ہمارے یہاں ابھی اتنا شوق نہیں ہے، اور پڑھنے کے اعتبار سے کافی کمی آ رہی ہے. آج بھی الحمدللہ جو مدرسوں میں حفظ کرایا جاتا ہے ان میں جو مکاتب چلتے ہیں یا جو پرائیویٹ جو اساتذہ پڑھاتے ہیں، آپ کے کانپور میں بھی بہت سے لوگ پرائیویٹ اپنی اپنی مسجدوں میں پڑھاتے ہیں اور عرصے سے پڑھا رہے ہیں، درجنوں کیا سینکڑوں ان کے شاگرد حفاظ ہیں. لیکن بغیر کسی لاگ اور لپیٹ کے تجربے کی جو بات ہے وہ یہی ہے کہ آج بھی جو مدرسے میں جتنا اچھا یاد ہو جاتا ہے اور جتنی اچھی پڑھائی ہوتی ہے اس کی کوئی ابھی مثال نہیں ہے. بہت سے لوگ کچھ چیزیں جدت پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ہمارے سمجھ میں وہ آج تک وہ جدت نہیں آئی. مثال کے طور پر بہت سے جگہوں پر اب لوگ یاد کراتے ہیں اور عوام کے سامنے ایک بچے کو کھڑا کر دیا کہ قرآن میں حروف کتنے ہیں اور زبر کتنے ہیں اور زیر کتنے ہیں اور رکوع کتنے ہیں، اور اس صفحے میں کیا ہے، اس صفحے میں الٹے والے میں کیا ہے، اور الٹی آیت کیا ہے، پیچھے رکوع کیا ہے. ہمارے اپنے اعتبار سے سب فضول کی باتیں. 1400 سال عرصے میں ایسا کہیں نہیں ملتا کہ صحابہ کرام نے کبھی اس طرح کی اس ذہن کو اس طرف بھی خرچ کیا ہو. اس سے اچھا تو ہم کچھ اور حدیثیں یاد کر لیں، کچھ اور چیزیں. اب الٹا قرآن ظاہر بات ہے جب پڑھنا ہی نہیں تو یاد کرنے کے کیا مطلب ہوا اس کا. اس کے بعد کیا، پھر اس کے یعنی الٹ کر کے وہ تو کوئی اس کی افادیت سمجھ میں نہیں آتی کہ بلا وجہ اس اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے ذہن کو آدمی ایسی چیز میں استعمال کرے جس کا کوئی رزلٹ نہیں نکلنا. تو اب کچھ اس طرح کی بھی چوچلیں ہونے لگی ہیں. لوگ ان تمام چیزوں میں دھیان دیتے ہیں، لیکن اصل جو توجہ پڑھنے کی ہے اس کی طرف کم ہو رہی ہے. ہمیں بہت شکایت ہوتی ہے کہ پڑھانے کی جگہ نہیں ملتی، اور عجیب بات یہ ہے کہ اس وقت آپ کو عربی پڑھانے والے بہت ملیں گے، حفظ پڑھانے والے نہیں مل رہے. یہ عجیب بات ہے. ابھی آپ اگر ایک اعلان دے دیں واٹس ایپ پر یا اخبار پر تو آپ کو دارالعلوم کے ٹاپر سے لے کر کے 90+ نمبر آپ کو عربی پڑھانے والے مل جائیں گے کہ ہم ہر مضمون پڑھا لیں گے، اور تکمیل ادب بھی کی ہوئی، افتاء بھی کی ہوئی. الحمدللہ اتنی بھرمار ہے کہ ان کی کھپت یہ نہیں سمجھ آ رہا کہ ان کی کھپت کہاں کی جائے. اس کے دوسری طرف بالکل اس کے علی الرغم اگر ہم یہ کہیں کہ ہم کو ایک اچھے حافظ کی تلاش ہے تو نہیں مل رہا. سمجھ رہے ہیں؟ ہم نے حرف میں جب رکھا اپنے ہاں تو واٹس ایپ گروپ میں اور بہت سے نکالے تو اس میں تقریباً 32 نام اس میں آئے. یہ ہم آپ کے لیے کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر پڑھیں گے تو آپ کے لیے اتنی جگہ ہے کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. ان 32 میں جب ہم نے کہا کہ بھائی اپنا پڑھ کر کے بھیجو، اور پڑھ کے وہ بھیجو جو ہم صورت آپ کو دے رہے ہیں کہ یہ صورت پڑھ کر کے بھیجو، اور 5-10 منٹ کے اندر آپ پڑھ کے بھیجیے تاکہ مشق کی ہوئی صورت آپ کی نہ ہو. اس 32 میں 16 کٹ گئے، 16 لوگوں نے نہیں بھیجا. پھر ان 16 لوگوں نے جو بھیجا ہمارے پاس، اس میں ہمیں بھی بہت زیادہ اتنی مہارت اس کی نہیں تھی، تو ہم نے جو اس کے ایکسپرٹ تھے ان کے پاس بھیجا. ان 32 میں سے 2 کو سلیکٹ کیا گیا، 32 میں سے 2 کو جو اس لائق تھے کہ کم سے کم کچھ پڑھا سکیں. تو یہ کمی کیسے پوری ہوگی؟ ابھی مولانا عبداللہ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ہم کو حفظ کے 1-2 مدرس چاہیے، لیکن نہیں ہے. ہر مدرسے میں حفظ کے مدرسوں کی کمی ہے. عربی والوں کو آپ پڑھا لیجئے، قاری آپ کو مل جائیں گے. معلوم یہ ہوا کہ ہمارا یہ گراف بہت نیچے جا رہا ہے، تو ہم اچھا کیوں نہیں پڑھتے؟
اور اگر اچھا پڑھ بھی لیتے ہیں تو اچھا پڑھاتے نہیں ہیں محنت سے۔ اس لیے ہمیں اس طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ آپ کو یہاں سے لے کے سعودیہ تک آپ کو امامت بھی مل جائے گی، پڑھانے کے لیے مل جائے گا اگر آپ اچھا پڑھتے ہیں۔ حفظ میں یہ اب ہم اسے کس لفظ سے تعبیر کریں، یہ بڑی کمی ہو رہی ہے۔ اچھا پڑھنے والے دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں، ہمیں اس بات کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے پڑھا اپنے اکابر کے واقعات میں کہ ان مدرسوں کو اسکولوں سے یعنی منظوری کیوں نہیں دلائی ان کو کہ جو ہمارا عالم ہو وہ انٹر یا گریجویٹ کے قائم مقام ہو جائے۔ اور اسے بات یہ معلوم ہوئی پڑھنے سے جو پتہ چلا وہ یہ کہ جان بوجھ کر کے انہوں نے اس کو منظوری نہیں دلوائی تاکہ ہمارے کچھ فضلاء یا کچھ حفاظ ایسے رہیں جن کو دنیا میں کوئی قبول ہی نہ کرے اور جھک مار کر کے وہ مکاتب میں پڑھائیں، تاکہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اس دین اسلام کے نظام کو دیہاتوں میں اور گلی اور کوچوں میں اس کو باقی رکھے۔ الحمدللہ اس کا آج ہم ثمرہ اور رزلٹ دیکھ رہے ہیں۔ یہ گویا ہمارے اکابر کا سوچی ساجی ایک اسکیم تھی، ایک منصوبہ تھا کہ ہمارے کچھ ایسے حفاظ نکلے جو دنیا میں ان کا کوئی پوچھنے والا نہ ہو اس تعلق سے، وہ کسی کام کے نہ ہو تو وہ نہ چاہتے بھی مکتب میں پڑھائیں۔ اور یاد رکھیں کہ ثواب اس میں بھی ملتا ہے۔ جیسے صبر ہوتا ہے نا، صبر کی دو قسمیں، ایک ہے صبر اضطراری اور ایک ہے صبر اختیاری۔ اور اللہ تعالیٰ نے دونوں جگہ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ وہاں یہ نہیں فرمایا کہ یہ تم صبر جب اختیاری تمہارا صبر ہوگا تو اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کریں گے، اور مجبوراً صبر کرو گے تو مدد نہیں کریں گے یا اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوں گے، دونوں میں اجر دیں گے۔ ہاں یہ ایک بات ہے کہ اجر میں مرتبہ اور اجر کا ثواب جو الگ الگ ہو جائے۔ یوسف علیہ السلام کے آپ قصے میں دیکھیں تو اس میں اجر اختیار، صبر اختیار اور اضطراری کے دونوں قسمیں۔ بھائیوں نے کنویں میں ڈال دیا، اب ظاہر بات ہے کنویں میں جو پڑے ہوئے ہیں تو صبر کرنا ہی کرنا ہے، کچھ نہیں کر سکتے، مجبوراً صبر کر رہے ہیں۔ کنویں میں جب ڈالا تو نکل سکتے نہیں، کیا کرتے؟ قافلے والوں نے پکڑ لیا، چھڑا سکتے نہیں، بیچے گئے، چلے گئے، تو صبر کیا۔ لیکن یہ صبر کیا تھا؟ مجبوری درجے میں صبر کیا۔ اور زلیخا نے جب ان کو بلایا رات میں، یعنی کمرہ بند کر کے بلایا غلط کام کرنے کے لیے، گناہ کا ارتکاب کرنے کے لیے، یوسف علیہ السلام وہاں سے بھاگے۔ یہ صبر اختیاری تھا، چاہتے تو گناہ کر لیتے کیونکہ کمرہ بند، کوئی دیکھنے والا موجود نہیں ہے اور سب کچھ گناہ کے اسباب بھی موجود ہیں، چاہتے تو وہاں پر گناہ کر لیتے، لیکن یوسف علیہ السلام بھاگے وہاں سے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا صبر اختیاری تھا۔ اور مفسرین نے لکھا ہے کہ جو مصر کے بادشاہ بنے اسی صبر اختیاری کی وجہ سے بادشاہ بنے، وہ جو کنویں پڑے تھے اس کی وجہ سے نہیں بنے، بلکہ یہ جو گناہ سے بچے اختیار تھا اس کی وجہ سے یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ رتبہ دیا۔ تو اگر ہم حافظ بن گئے، ہم مکتب میں پڑھا رہے ہیں، مدرسے میں، لیکن اپنے اختیار سے پڑھا رہے، چاہت سے پڑھا رہے تھے، اس کا درجہ تو بہت بلند ہے، آپ تصور نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم مجبوراً بھی پڑھا رہے ہیں تو یہ فائدے سے خالی نہیں ہے۔ ہم کبھی یہ نہ سوچیں کہ یار ہم تو کسی اور مطلب کے ہے ہی نہیں، یار اب کیا اللہ یہ پتہ نہیں ثواب دیں کہ نہ دیں، ہم تو مجبوراً لگے ہوئے ہیں۔ مجبوراً بھی جس طریقے سے صبر کا ایک اپنا اجر ہوتا ہے، اس کا ثواب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم صابروں کے ساتھ ہیں، ان اللہ مع الصابرین، اور بھی فضائل صبر کے واقع ہوئے ہیں، نصوص وارد ہوئی ہیں۔ اسی طریقے سے اگر ہم مکتب میں، مدرسے میں مجبوراً پڑھا رہے ہیں، ہم کسی اور مطلب کے نہیں ہیں، مجبوری درجے میں پڑھا رہے ہیں، اگر ہم کسی اور کام کے ہوتے تو نکل جاتے کہیں اور، لیکن اب کسی اور کام کے نہیں ہیں، اب کیا کریں، مجبوراً پڑھا رہے ہیں، اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ثواب دیں گے۔ تو ہمیں صرف کہنا یہ ہے کہ اس وقت ہم اپنے خاص طور سے حفظ کے تعلق سے پڑھنے والے بنیں، اچھا پڑھنے والے بنیں، آپ بہتر پڑھنے والے بنیں۔ ہم آپ کو ضمانت لیتے ہیں، جتنے بیٹھے ہیں جگہ ہم آپ کو دلائیں گے۔ اور ایک بات اور سن لیجئے، آج عربی پڑھانے والے کی اگر تنخواہ آپ کانپور میں آپ دیکھیں تو جو ایک ایوریج ہے وہ آپ کو 10,000 میگزیمم 9, 10, 11 مل رہی ہے، لیکن اگر آپ حفظ پڑھائیں گے اچھا تو ہم آپ کو 20,000 تنخواہ دلوا دیں گے۔ آپ اچھا پڑھائیے، آپ رزلٹ دیجیے، اچھا پڑھیے، اچھا پڑھائیے۔ تو اس لیے ہماری درخواست یہ ہے کہ جو حفاظ اکرام ہیں وہ دیوانوں کے طریقے سے اچھا پڑھنا سیکھیں۔ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ بہت سے حافظ اچھا نہیں پڑھتے تھے لیکن بعد میں وہ اچھا پڑھنا سیکھ گیا، حالانکہ بڑا مشکل ہوتا ہے۔ وہ کیسٹیں
پاگل ہو جائیں، دیوانے ہو جائیں. آپ کو امام حرم میں جس کا اچھا طرز لگتا ہو، جسے آپ کو مناسبت ہو، ان کی سنیں، اچھے الفاظ نکالنے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی کمی رہ گئی ہو، قواعد کے اعتبار سے، ضابطے کے اعتبار سے، الفاظ کے ادائیگی کے اعتبار سے، مخارج کے اعتبار سے، لیکن ایسا ناممکن نہیں ہے کہ اب آپ کو مہر لگ گئی تو اب آپ اچھا پڑھنا نہیں سیکھ سکتے. ہمارے سامنے بہت سی مثالیں ہیں کہ وہ حفظ میں بہت اچھا نہیں پڑھتے تھے، لیکن بعد میں جب انہوں نے آنکھیں کھولی اور اس طرح مشق کرنا سیکھا، کیسٹوں سے، موبائل سے، موبائل سے پڑھنا سیکھا، بہت بڑھیا پڑھنے لگے وہ. تو اس لیے آپ اچھا پڑھنا سیکھیں، نیت اچھی رکھیں. لیکن اگر مجبوراً بھی آپ کو پڑھانا پڑ جائے تو آپ کو دین بھی ملے گی اور دنیا بھی آپ کو ملے گا. سمجھ رہے ہیں؟ آپ کو دین بھی ملے گی، دنیا بھی ملے گا. اتنی جگہ ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. یعنی اتنی ڈیمانڈ ہے آپ کی. ایک دورے دارالعلوم سے پڑھ کے آتا ہے، کہتا ہے بھائی میرے تو 95 نمبر ہے، لیکن اس کے لیے جگہ نہیں ہے. لیکن آپ کے لیے آج بھی جگہ باقی ہے. اس لیے بہتر پڑھنا سیکھیں، پڑھانے والے بھی توجہ دیں اور پڑھنے والے بھی قرآن بہتر پڑھنا سیکھیں. اور اگر کہیں پر آپ پڑھا رہے ہو تو محنت سے پڑھائیں. مستقبل آپ کے ہاتھ میں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے.